اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے گفتگو کی تھی کل کے پروگرام میں کہ سب سے بڑا سوال جو اس امتحان کا ہے وہ ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی شریک ہے؟ اور اسی کا جواب بیان آ کر دیا ہے، سمجھایا ہے لوگوں کو کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اور قرآن اسی کا جواب دینے کے لیے نازل ہوا ہے کہ نہیں، الہ مع اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف اکیلا وہی ہے الہ۔ الوہیت کی صفات صرف اسی کی ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتا، یعنی اللہ کے ساتھ اس نے شریک بنائے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، گویا کہ وہ اعلان نہیں کر رہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ زبانی نہ بھی کہے، عملی طور پہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، دوسروں کو الہ بنایا ہوا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اسے قرآن نے شرک کہا ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں شراکت، پارٹنرشپ، یعنی مختلف مل کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، فلاں جی فلاں کے ساتھ شریک ہے، کاروبار میں شریک ہے، فلاں کام کرنے میں شریک ہے، یہ سارے مل کے انہوں نے کام کیا ہے، ان کی شراکت سے ہوا ہے، سارے شریک ہیں۔ مثلا جرم میں شریک ہیں سارے لوگ، کیا مطلب؟ مل کے کیا انہوں نے۔ یہ نیکی کا کام کرنے میں سارے شریک ہیں، فلاں بلڈنگ بنانے میں یہ سارے شریک ہیں، یعنی مل کر بنائی ہے انہوں نے۔ تو شرک کیا ہے کہ گویا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ ماننا کہ الوہیت میں وہ بھی شریک ہے، الوہیت کی صفات ان کے اندر بھی ہیں، اور الوہیت کا میں نے بتایا کہ الہ کا معنی کیا ہے، وضاحت میں نے کی تھی۔ تو اس کو، شرک کو، قرآن نے کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اس وقت کو سامنے رکھو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، کیا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو کیا شکلیں ہوتی ہیں شریک ٹھہرانے کی؟ اللہ کی ذات میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے کسی کو، یا اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے پورا کو۔ تو دوسرا جو زیادہ شرک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں شرک، عبادت میں شرک جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں کیا عہد کرتے ہیں، جو روزانہ ہم عہد بندگی کرتے ہیں اپنے رب سے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہر روز اس عہد کی تجدید کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو گنجائش ہے تیری بھی کرتے ہیں، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کوئی آدمی آیا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز آپ نے دی ہے اسے، تو آپ اسے کہتے ہیں جی میں نے تمہیں دے دی ہے یہ چیز، میں نے تمہیں دی ہے یہ چیز، اچھا، اس کا مطلب اور کو بھی دی ہے آپ نے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف تمہیں ہی دی ہے، یعنی کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے جس کو میں یہ چیز دی ہو، تو اس کا مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں گرامر کے لحاظ سے ایا کا پہلے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کیا الفاظ آتے؟ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں گنجائش ہے نا، تیری کرتے ہیں، دوسروں کی بھی ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن جب ایا کا پہلے آ گیا تو اس کا مطلب صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے؟ رب ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے، کائنات کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، پروردگار ہونے کی حیثیت سے، سب کچھ عطا کرنے والا ہونے کی حیثیت سے، اس کا حق ہے
کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی جائے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہر جگہ، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عبادت میں شریک ٹھہرانا ایک تو یہ ہے شرک جو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ دوسرا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یعنی جو صفت اللہ کی ہے، جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اسی مفہوم میں کسی اور کی طرف اس صفت کی نسبت کر دینا۔ اب یہ کہ عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے، غلط فہمی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے مثلا قوم نوح کا ذکر کیا، جہاں سے شرک کی سب سے بڑی ابتدا ہوئی، اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا اور امتحان ہوا سب سے بڑا، تو کیسے ہوئی عبادت میں شرک، کیسے ہوا؟ کہ میں نے بتلایا نا کہ جتنے بت بنائے ہوئے تھے قوم نوح نے، وہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے، ود اور سوا اور یغوث، اور جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے، یہ سارے نیک بندے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن سے لوگ محبت کرتے ہیں اور ان کے اچھے کارنامے ہوتے ہیں، اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کی وفات کے بعد آہستہ 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 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کے وسیلے واسطے سے ہمیں اللہ سے ملے گا اور یہ اللہ سے لے کر دیں گے، تو اللہ کا جو حق ہے عبادت کا وہ ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے یہ اللہ سے لے کر دیں گے دنیا میں بھی، اور اگر آخرت کو مانتی ہو کوئی قوم تو یہ کہتے ہیں جی وہاں بھی ہماری یہ سفارش کریں گے، وہاں بھی بچائیں گے ہمیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اللہ کا حق ہے عبادت کا کہ اللہ سے دعا کرنا، دعا عبادت ہے بنیادی، وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر اللہ کا حق ہے کہ قربانی اس کے لیے کی جائے، وہ قربانی ادھر شروع ہو جاتی ہے، نظر نیاز ادھر شروع ہو جاتی ہے، خصوصاً نیاز شروع ہو جاتی ہے، قربانیاں اور سارے۔ اب یہ کس ذہن سے ہوتی ہے کہ ان کے لیے اگر ہم نظر دیں گے، ان کی مطلب کو بت ہے اگر، تو وہاں جا کر چڑھاوے چڑھائیں گے اور نیازیں دیں گے اور کیا، تو یہ ہماری مشکلیں دنیا میں بھی حل کریں گے یا اللہ سے کروا کے دیں گے، اور آخرت میں بھی یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اور اگر کوئی قبر ہے تو وہاں جا کر جو دیگیں پکتی ہیں تو کس نیت سے پکتی ہیں؟ لوگ بات کہتے ہیں جی ہم تو غریبوں میں بانٹتے ہیں، غریبوں میں گھر میں نہیں آپ بانٹ سکتے، کسی اور جگہ غریبوں میں نہیں بانٹی جا سکتی۔ تو نیت کیا ہوتی ہے پیچھے کہ یہاں جب دیگیں چڑھائی جائیں گی تو ان کے ریکارڈ میں آ جائے گا جی فلاں بندے نے میرے لیے اتنی دیگیں پکائیں، تو گویا کہ وہ دنیا میں بھی ہمارا خیال رکھیں گے اور آخرت میں بھی سفارش کریں گے۔ تو یہ پھر دیگیں ان کے لیے پک رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ حج کا دن ہوتا ہے ان کے لیے، عرس جسے کہتے ہیں، تو وہاں بھی جاتے ہیں پابندی سے، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادھر شفٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بعض جگہوں پہ تو طواف ہو رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے، سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ان سے ڈرتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ نقصان پہنچا دیں گے، تو یہ بھی اللہ کے حق میں عبادت میں شرک ہے۔ اور امید رکھنا جس طرح اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ مشکلیں حل کرے گا اور عطا کرے گا، تو یہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ بھی ادھر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو سارے جو اللہ کے حقوق ہیں، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، تو وہ سارا کچھ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، ند، اللہ کے ہم پلہ پھرا لیتے ہیں انہیں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اگر اس طرح کی محبت ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے تو یہ بھی اللہ کا حق ہے، تو وہ بھی ادھر شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ شروع میں یہی ہوتا ہے اللہ کے بندے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے ہمیں ملے گا، پھر آہستہ آہستہ چونکہ ان سے ملنا ہے تو پھر سارے مراسم عبودیت ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب مثلا کوئی شخص اگر آج
11ویں پکا رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں تاریخ کو جی تو وہ کس نیت سے پکا رہا ہے کہ میں جب یہ 11ویں دوں گا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ریکارڈ میں ہوگا جی، تو اس کے بعد وہ میری مشکلیں حل کریں گے، دنیا میں بھی کوئی مصیبت نہیں آنے دیں گے جی، اور آگے بھی قیامت کے دن بھی میری سفارش کریں گے۔ اور اب میں سن رہا ہوں یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو کہ جس سے ساری یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، علماء آ کر تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ شیخ عطا کے ایک دن میں سن رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کسی مرید کا اگر سطر کھل جائے تو آ کے ڈانپ دیتے ہیں، آج بھی سطر کھل جائے تو آ کے ڈانپ دیتے ہیں، یعنی غیبی طاقت، گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرید کا سطر کھلا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی ہو۔ تو یہ کس کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ بصیر کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں نا آیتیں جہاں ختم ہوتی ہیں واللہ علیم حکیم بصیر، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو بصیر کون ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ تو اگر ہم کسی اور کو بھی بصیر بنا دیں کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے میرے مرید کا سطر کھلا ہے اور آ کے اس نے ڈھانپ دیا، اور پھر یہ بھی آپ سن سکتے ہیں ویڈیو باقاعدہ ایسی آج کل ہے جو علماء کے تقریریں کر کے بتا رہے ہوتے ہیں جی قبر میں انہوں نے آ جانا ہے، بلکہ وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ دھوبی کوئی وہ بندہ فوت ہوا تو منکر نکیر جو قبر میں آ کے پوچھا انہوں نے، ان کا میں تو دھوبی ہوں، ان کا مجھے نہیں پتا کیا ہے، باقی سب ختم۔ تو گویا کہ قبر میں بھی آ کے وہ چھڑا لیتے ہیں، تو یہی کہ آخرت میں بھی وہ چھڑا لیں گے، اسی نیت سے یہ سب کوئی دیا جا رہا ہے نا۔ تو یہی تو ہے شرک، اور کیا ہے کہ اس لیے دیگیں پکائی جا رہی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ہمارا خیال رکھیں گے اور آخرت میں بھی خیال رکھیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، مثلا دنیاوی طور پہ اگر کوئی وزیر بن گیا ہے کہیں کسی حکومت میں، تو آپ دیکھتے ہیں نا اس کے شہر میں بینر لگے ہوتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں جی فلاں کو وزیر بنانے پہ ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ویلکم، اور کیا 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 بینر لگا۔ اب وہ بینر لگانے والے نیچے نام لکھا ہوتا ہے نا کس کی طرف سے ہے بینر، وہ کیوں لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وزیر صاحب آ کے دیکھ لیں گے کہ یہ بینر کس نے لگائے ہیں، اور پھر کل ان سے کام کروانے ہیں تو ہم کہیں گے جی ہم نے تو آپ کے وزیر بننے پہ اتنے بینر لگائے تھے، اتنا یہ کیا تھا، تو ان کے ریکارڈ میں آئے اور ہمارے کام کریں گے۔ تو اس نیت سے یہ دیگیں پکائی جاتی ہیں، اس نیت سے یہ نیازیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے شرک، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، عبادت کسی اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، تو ہم تو نماز نہیں پڑھتے، نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نیاز دینا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، کسی کے حج کرنا جا کے کسی کا جو عرس ہوتے ہیں حج، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے گھر جب حج کرنے جاتے ہیں عبادت نہیں ہے حج؟ تو کسی اور کا حج کرنے جا رہے ہیں آپ تو یہ عبادت نہیں ہے اس کی، کسی اور کا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو باقاعدہ دعا جب دوسروں سے کی جا رہی ہے تو یہ ان کی عبادت نہیں ہے۔ تو اسی طرح صفات میں شریک اسی معنی میں جب کہوں اسی معنی میں، مثلا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں قدرت رکھتا ہے اسی طرح جس طرح مکمل قدرت اللہ رکھتا ہے، ویسے تو انسان کے پاس بھی قدرت ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اس معنی میں کہ جیسے اللہ قدرت ہر چیز کرنے پہ وہ قادر ہے، تو یہ کون ہے پھر؟ وہ اللہ کے آپ نے برابر کر دیا۔ سورہ اخلاص جو سب سے بڑی توحید کی صورت ہے، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ جو ہم پلہ ہوتا ہے، برابر کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے جو اس کے برابر ہو، اس کے برابر ہو صفات میں، طاقت میں، کسی چیز میں۔ تو اگر کسی کو اسی طرح سمجھ لیا جائے کہ جس طرح اللہ جانتا ہے اسی طرح وہ بھی ہر چیز جانتا ہے، اور جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح وہ بھی سنتا ہے۔ تو اب مثلا دعا ہی کی مثال لیں، کس طرح دعا شرک بنتی ہے کہ ایک آدمی
وہ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کو پکار رہا ہے، باقاعدہ دعا کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے اس سے، تو اسی یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے نا کہ وہ سن رہا ہے، ورنہ تو نہیں مانگے گا، اسے یقین ہے نا کہ وہ سن رہا ہے. تو یہ کس کی صفت ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو اگر اور بھی کچھ سن رہا ہے اسی طرح بغیر وسائل اسباب کے، تو اس کو اللہ کے برابر آپ نے کر دیا نا. یا زندگی میں بھی، مثلا زندگی میں ایک شخص بیٹھا ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں، اور کوئی بزرگ ہے اور زندہ، اور کوئی آدمی یورپ میں افریقہ میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے اس سے بغیر کسی اسباب کے، یعنی کہ فون میں یا کوئی واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کر کے نہیں، بغیر واٹس ایپ فون کے ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یقین ہے اسے کہ وہ ہندوستان میں بیٹھا میری بات سن رہا ہے. یہ اللہ کے برابر کر دیا یا نہیں؟ اچھا، پھر ساتھ گویا کہ پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ سن رہا ہے اور قدرت رکھتا ہے میری مدد کرنے پہ، اس کے بغیر تو نہیں کو پکارے گا. تو یہ کون ہے جو قدرت رکھتا ہے کہ ہر ایک کی مدد کو پہنچ جائے جب کو اسے پکارے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے برابر کر دیا نا. تو اس طرح کوئی بھی صفت جو اللہ کی ہے، وہ اگر آپ کسی اور کو دے دیں اسی مفہوم میں جو اللہ کے لیے ہے، تو گویا کہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا دیا. تو یہ شرک جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، زیادہ یہی ہوا. اب مثلا قریش کا شرک کیا تھا؟ لوگ بات سمجھتے ہیں وہ جو قریش تو اللہ کو مانتے نہیں تھے. بھائی اس سے بڑی غلط فہمی اور کیا ہے، یا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کو مانتے نہیں تھے. وہ تو اللہ کے گھر کے متولی، اللہ کے گھر کے حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجیوں کی خدمت کرنے والے. بالکل اسی طرح حج ہوتا تھا جس طرح تھوڑی سی انہوں نے وہ اپنے شرک کے لیے ایک ترمیم کی ہوئی تھی. آپ دیکھیں توحید کتنی تھی عظیم. ہم کہتے ہیں کافر اللہ کو مانتے نہیں تھے. یہ تلبیہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ کی ابتدا کی ہے، حضرت ابراہیم کے وقت سے پڑھا جا رہا ہے. اور قریش جب انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا اللہ کے گھر کو، تو تلبیہ کون سا پڑھتے تھے؟ یہی تلبیہ پڑھتے تھے. کیا ہے تلبیہ؟ توحید کا ترانہ. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرے گھر حاضر ہوں عمرے کے لیے، حج کے لیے. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. لا شریک لک، گویا کہ لا الہ الا اللہ. اور زیادہ وضاحت لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ واضح کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریفوں کا حقدار تو ہے، شکر کا حقدار تو ہے، نعمتیں ساری تیری دی ہوئی ہیں، اور بادشاہی بھی تیری ہے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ ابو جہل یہی تلبیہ پڑھتا تھا، عتبہ شیبہ یہی تلبیہ پڑھتے تھے، جی قریش کے سارے سردار، ولید بن مغیرہ یہی تلبیہ پڑھتے، سارے قریش کے سردار یہی تلبیہ پڑھتے تھے. ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ تعریفیں تیری، تعریفوں کا حقدار تو ہے، نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہے. لا شریک لک، پھر آخر تیرا کوئی شریک نہیں. اتنی زبردست توحید، شرک کی اتنی نفی. یہ تلبیہ تھا جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا، اور یہی آپ کی اولاد پڑھتے چلی آ رہی تھی. اب جب یہ بت پرستی شروع ہوئی، اللہ کے شریک ٹھہرا لیے باقاعدہ، اور سب کچھ شروع ہو گیا، اللہ کی عبادت جس طرح ہے وہ عبادت ان کے لیے شروع ہو گئی. تو پہلا شخص جو بت لے کر آیا مکہ میں وہ کون تھا؟ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لحی. وہ بت لے کے آیا تھا شام سے، جا کے شام گیا تو اب دیکھو بت لے آیا. وہ سردار تھا، لوگ اس کی بڑا بات مانتے تھے، اس نے بت رکھ دیے. آہستہ آہستہ شروع ہو گیا کام. عمر بن لحی بنو خزاعہ کا سردار، بنو خزاعہ کا قبضہ تھا اس وقت.
بیت اللہ میں، کنٹرول سارا ان کا تھا، قریش نہیں تھے. تو وہاں سے یہ سارا شروع ہوا. تو تلبیہ یہی رہا. لیکن جب شرم آئی پھر کہ ہم تو کہہ رہے ہیں لا شریک لک، تو یہ جو سارے ہیں یہ کیا ہیں؟ انہیں شریک کی سمجھتے تھے. تو پھر انہیں ترمیم کی آخر میں اس تلبیے میں ترمیم کی. وہ ترمیم کیا تھی؟ جب آخر میں کہتے لا شریک لک، تو پھر کہتے الا شریکن تملکہ وما ملک، بس سوائے اس شریک کے کہ جو اپنا ہی ہے تیرا اور اس کی ہر چیز کا مالک بھی تو ہے، باقی کو تیرا شریک نہیں، بس وہ جو تیرے اپنے ہی ہیں اور تو ہی مالک ہے ان کا. وہ کون تھے اپنے؟ وہ لات اور منات اور عزا اور حبل اور یہ سارے اپنے تھے. اور کئی سو جو بنے ہوئے تھے نا، وہ سارے اپنے تھے بنائے ہوئے. یہ اپنے آج ہمارے بھی یہی غلط فہمی ہے، بس جی وہ تو غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی غیر ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے بندے ہیں. یہ اپنے بندوں ہی کو شریک ٹھہرایا گیا ہے. غیر کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی دشمن ہے. غیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ بے شک اس کے اپنے بندے ہوں. جو کہتے ہیں وہ یہ تو جی پھر غیر تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کے اپنے ہی بندے ہیں. یہی غلط فہمی ہے جو ہمیشہ ہوئی. یہی مسئلہ تھا قریش کا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی تیرا اور تو کوئی شریک نہیں، بس یہ ہے کہ جنہیں تو نے خود ہی کوئی اختیارات دے دیے ہیں، بانٹ دیے اپنے حکومتوں میں، تو وہ تیرے اپنے ہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے سورہ کہف میں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لے آئے، انہیں کارساز بنا لیں. ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لے آئیں اور کارساز بنا لیں انہیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ایسے کافروں کے لیے ہم نے ضیافت کے طور پہ جہنم تیار کر. ضیافت ان کی جو ہوگی جہنم. کیا اللہ تعالیٰ میرے ہی بندوں کو، اللہ کے بندوں کو میرے سے شریک ٹھہرایا گیا. یہ کوئی تاریخ پڑھے، جتنے بت آج دنیا میں ہیں یا بنائے گئے یا جن کے قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندوں پہ، کوئی ایسے بھی ہے کہ فلاں کی جو قبر یہ اللہ کا دشمن تھا، اس کے قبر پہ لوگ جا کے عرس لگ رہا ہے جی اللہ کے دشمن، اس لیے اس کا کارنامہ کیا ہے جی اللہ کا دشمن تھا. ایسا کوئی ایک بت لے آئے جو یہ ہو کہ اللہ کا کوئی دشمن تھا اس کا بت بنا ہوا ہے لوگ پوج رہے ہیں. آج ہندو بھی جن کو پوج رہے ہیں وہ کیا سمجھ کے پوج رہے ہیں؟ الہ انہوں نے جو بنایا تو یہی نہ کہ یہ بڑی عظیم ہستیاں ہوئی ہیں اور بڑے ان کے وہ کارنامے ہیں، اور تو اسی طرح سمجھ کے کہ ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، یہی قسمت بناتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں، یعنی ان کے لے کے دیتے ہیں، یہی حال ہوتا ہے. تو یہ قریش کا شرک تھا. قریش نہ اللہ کے منکر تھے جی، نہ کوئی اللہ کے، بس پہلے سارے نبیوں کو مانتے تھے. حضرت اسماعیل کی اولاد، سوچیں اللہ کے نبی کی اولاد، جسے آج کہتے ہیں نا سید جی، سید کے اللہ کے نبی کی اولاد سید صاحب، تو وہ سارے سید صاحب تھے قریش. حضرت اسماعیل کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، نبی کی اولاد، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں. تو شرک کیا تھا؟ یہی تھا جو آج ہے. آج ہمارا مسلمانوں کا شرک اور قریش کا شرک، اس میں رتی برابر فرق نہیں ہے. میں یہ چیز پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پوری زندگی میں جو میں نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو آج مسلمانوں میں شرک ہے وہ اور قریش کا شرک بالکل برابر ہے. ہندوؤں کا شرک ذرا مختلف ہے یا اور کوئی قوم ہو ان کا مختلف ہے. جو مسلمانوں میں شرک ہے وہ 100% وہی ہے جو قریش میں شرک تھا. وہی غلط فہمی جس میں وہ مبتلا تھے، اسی میں آج ہم مسلمان بھی مبتلا ہیں. تو اب دیکھیں کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کا حق مارتے ہیں.
یہ ظلم ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا، جو کسی کا حق ہے اس کو نہیں دیا۔ تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا حق ہے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس میں رتی برابر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بس اگر تو ہو نا کہ کوئی دوسروں کا بھی کوئی ہے حصہ، کچھ ہے دخل، جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے، مثلا یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، اگر پتہ چلے جی کوئی دوسروں کا بھی ہے حصہ کچھ پیدا کرنا، پھر تو کچھ شک ہو سکتا ہے، چلو غلط فہمی ہوگی جی۔ تو جب کل میں نے جو آیات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا، کہیں گے اللہ۔ آج بھی جتنے لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کوئی آج ہندو کہتا ہے کہ رام نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کائنات رام نے پیدا کی ہے، وہ تو رام جنم بھومی منا رہے ہیں، رام کے جنم کی جگہ، اس کو مطلب مان رہے ہیں کہ رام تو پیدا ہوا ہے، اس کو خالق پیدا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو خالق سمجھتے تو پھر تو نہ کہتے پیدا ہوا ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں مان رہے کہ یہ خالق ہے جی۔ تو ہر قوم جو آج بھی شرک کر رہی ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے کائنات کا، کہ کسی چیز نہیں، وہ نہیں کرتا۔ تو جب یہ واضح ہے، رتی برابر اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی جو بھی ہے وہ صرف اللہ کی عطا کرتا ہے، جس کائنات میں رہ رہے ہیں اس کی پیدا کرتا ہے، جو سورج ہمیں روشنی اور حرارت دے رہا ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے، جو چاند ہمیں روشنی دے رہا ہے اس کا بنایا ہوا ہے، فصلیں اگ رہی ہیں اس کے وہ ہے اگانے والا، بارشیں برسانے والا وہ ہے، جو جن چیزوں سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، بس حتیٰ کہ مویشیوں کا ذکر کیا سورہ نحل میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے ان مویشیوں میں، گائے بھینس بکری، ان میں بڑا سامان عبرت ہے کہ ہم ان کے پیٹ کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں پاکیزہ دودھ پلا رہے ہیں، انتہائی سازگار ہے جو پینے والوں کے لیے۔ یہاں تک فرمایا کہ شہد جو تم کھا رہے ہو تو کس نے یہ سکھلایا شہد کی مکھی کو بطریقہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ کس طرح اس نے اپنے گھر بنانے ہیں، اور تو فرمایا کہ پھر انہی مکھیوں کے پیٹوں سے ایک پاکیزہ مشروب نکلتا ہے جس میں مختلف رنگوں کا، جس میں شفا لوگوں کے لیے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایک چیز جو تم دنیا میں کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں نہیں ہے۔ یا تو کوئی کہے نا کہ ہاں جی میں شرک اس لیے، میں فلاں کے لیے نیاز اس لیے دے رہا ہوں، فلاں کے لیے دیگیں اس لیے پکا رہا ہوں کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے، یا میری فصلیں وہ اگاتا ہے، یا میری گائے بھینس جو ہے اس نے پیدا کیا۔ کوئی کہتا ہے آج؟ نہ کہتا نہ کہہ سکتا ہے کوئی۔ تو پھر جب پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے، ایک ایک چیز اس کی عطا کرتا ہے، جو کھا پی رہے ہیں اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکر دوسروں کے ادا ہو رہے ہو، اور ہوتے یہی تو ہے، ہو رہے ہیں، رزق اس نے دیا ہے اور اس رزق میں سے دیگیں کسی اور کے نام کی جا کے دے رہے ہیں، جانور اس نے پیدا کیے ہیں، وہ جانور کسی اور کے لیے ذبح کر رہے ہیں، جا کر کسی اور کے نام پہ دے رہے ہیں، فصلیں اس نے اگائی ہیں، اس میں سے حصہ کسی بت کا یا قبر والے کا رکھ رہے ہیں۔ مثلا میں نے بچپن میں جو چیزیں دیکھی، آج بھی ہو رہی ہیں ہر جگہ، مسلمان معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ جو مشرق معاشرے ہیں جی ان میں تو بہرحال ہے، وہ بتوں کے لیے ہوتا ہے، ہر جگہ ہر علاقے میں ہوتا ہے کہ ہر ہندو کیا کرے گا کہ گائے بھینس دودھ دینا شروع کرے گی، پہلا دودھ وہ لے جائے گا وہاں بت پہ جا کے چڑھائے گا۔ آپ دیکھیں دودھ چڑھتے ہیں، ہر چیز، ہر سب کچھ، مال و دولت، سب سے زیادہ خزانے کس کے ہیں ہندوستان میں؟ وہ بتوں کے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، جو اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں جگہ ان کی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
کہ مثلا بھینس نے یا گائے نے بچہ دیا ہے، تو اب شکر ادا ہونا چاہیے کہ اللہ نے صحیح سلامت اس نے بچہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے طور پہ اس کا دودھ پہلا مثلا اللہ کے نام کا دیں، یا دودھ نہ بھی دیں تو شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے صحیح سالم اس کا بچہ ہوا ہے اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ گائے ہے، اس کے رحم میں اللہ نے وہ بچہ پیدا کیا، اس کے تھنوں میں اللہ نے وہ دودھ رکھا، اور آج اس نے دودھ دینا شروع کیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ حق ہے یا نہیں اللہ کا؟ کوئی کہے گا نہیں، یہ حق اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم کہ جب اللہ کا حق ہے اور ہم مانتے ہیں اللہ کا حق ہے، تو ایک آدمی گائے بھینس بچہ دے، میں مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اسی وقت وہ اٹھا کے جی مٹکا سر پہ رکھا ہوا ہے اور جا رہے ہیں۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جی۔ ہاں، ہمارے علاقے میں جو صاحب تھے محکمہ جن کے پاس تھا یہ، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس محکمے کے ہیں، یعنی گائے بھینسوں کا محکمہ ہے، اگر دودھ نہ چڑھایا تو وہ تھنوں میں خون آنے لگے گا، تو وہ بابا نور شاہ نام ہے ان کا، تو وہاں جا کے وہ دودھ چڑھا رہے ہیں، پہلا دودھ وہاں چڑھا کے آنا ہے۔ پھر عقیدہ کیا ہے کہ اگر دودھ نہ چڑھایا تو تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آنے لگے گا۔ اچھا، انتقام دیکھیں آپ، اندازہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے جو نہ دیں تو کوئی نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ کو چھین لے گا، بھینس مار دے گا یا وہ نہیں، لیکن وہاں کیا ہے یعنی آپ دیکھیں ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ جو ہے تو اس کو سمجھ کیا رہے ہیں یہ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ایک بتہ لینے والا بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے وہ بتہ نہ دیا، دودھ نہ دیا وہاں، تو ختم، وہ آپ کی فیکٹری خراب کر دے گا، وہ تھنوں میں خون جاری کر دے گا، ختم، بتہ نہ دیا تو وہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف نسبت کیا ہو رہی ہے کہ بتہ خور ہیں۔ استغفر اللہ، کس طرح پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے نیک بندہ، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندہ ہی کی سارا کچھ ہو رہا ہے نا، تو جو بھی جہاں بھی ہے اللہ کے نیک بندہ سمجھ کے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہ اگر جی وہاں نہ چڑھایا دودھ تو تھنوں میں دودھ آنے لگے، خون آنے لگے گا یا بھینس ہی مر جائے گی۔ اسی طرح اگر فصل میں سے وہ وہاں نہ چڑھایا جا کر تو آپ کی فصل نہیں اگے گی یا مثلا جل جائے گی سب، گویا کہ وہ انتقام لینے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا ایک بڑا علاقے کا بدماش اور جی کہ وہ بتہ لیتے ہیں، ہر آدمی اتنا بتہ دے، اور جس کا نہیں پہنچا اس کی خیر نہیں ہے، اس کا تو گھر جلا دیں گے، کاروبار کو آگ لگا دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان میں، وہ کراچی میں ایک پتہ ہے نا، بتہ نہ دینے پہ پوری فیکٹری جلا دی اور 250-300 آدمی اس میں جلا دیے، اس لیے کہ انہوں نے بتہ نہیں دیا جی۔ تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں آپ جی؟ اور جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کیا کہتے ہیں، نہیں جی انہیں تو دنیا سے کوئی غرض نہیں، بالکل، کو پیسے بھی دے تو وہ نہیں لیتے، تار کے دنیا ہیں، اور زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے نہ شادی کی ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ انہیں کوئی گھر کی پرواہ ہے، نہ کوئی لباس کی، کسی چیز کی، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے دنیا سے جی۔ تو یا تو کہیں نا کہ زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگوں کا کہتا ہے جی لاؤ اتنا میرا حصہ دو میرا بزنس اپنے میں سے، یا یہ، ورنہ میں تو تمہیں تباہ کر، نہیں، زندگی میں بالکل انہیں کوئی غرض نہیں تھی کسی چیز سے، کوئی سوال ہی نہیں جی۔ اور مرنے کے بعد ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں دودھ کی اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اگر دودھ نہ چڑھائیں تو آپ کی بھینس کے تھنوں میں خون جاری کر دیں گے، اور فصل میں حصہ نہ رکھا تو وہ آپ کی فصل جلا دیں گے۔ کیا نسبت کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی طرف؟ یعنی میں تو حقیقت میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے بعد نیک بندے جی جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، اور علماء ہیں بڑے بڑے، تو ان کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں کہ بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم ہیں وہ، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کو پیش کس طرح کیا جا رہا ہے۔ اب میں سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے جی 40 سال وہ جنگلوں میں پھرتے رہے۔ کیا ضرورت تھی جنگلوں میں پھرنے کی؟ کیوں جنگلوں میں پھرتے رہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنگلوں میں پھریں دنیا چھوڑ کر؟ کیا کوئی ایک بھی صحابی ہے
رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جس نے دنیا چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا ہو، تو کس نے کہا انہیں کہ جنگلوں میں جائیں؟ کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور عالم بہت بڑے وہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں، جنگلوں کے پتے کھانے شروع کر دیں جا کر؟ کس طرح کی چیزیں منسوب کر رہے ہیں ان کی طرف؟ اور پھر میں نے سیرت ان کی پڑھی تو میں حیران ہوا، پتہ چلا جی 46 بیٹے تھے ان کے. تو جس شخص کے 46 بیٹے ہیں تو بیویاں کتنی ہوں گی؟ کم از کم 4 تو ہوں گی نا جو اسلام نے اجازت دی ہے. تو وہ 40 سال جنگلوں میں رہے تو 46 بیٹے کہاں سے آ گئے؟ 46 بیٹے میں نے پڑھا ان کی سیرت میں لکھا ہوا تھا. تو کیسی چیزیں منسوب کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی طرف. تو اب میں بات کر رہا تھا کہ ظلم عظیم کس طرح بنتا ہے، کہ حق سارا اللہ کا اور اللہ کے سامنے دھاندلی کر رہے ہیں، سامنے اللہ کے. خدا کی قسم اگر اس طرح کی دھاندلی کسی انسان کے سامنے ہو نا تو کیا کرے وہ میں بتاتا ہوں. یہ اللہ ہے کہ اس کے سامنے اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان ظالموں کا کوئی ہاتھ نہیں اس نے پکڑا، ہاتھ نہیں توڑا. اس نے بھینس کے تھنوں میں کبھی خون نہیں جاری کیا، یا اس نے کبھی کسی کی بھینس نہیں ماری کہ اس نے ظلم کر رہا ہے، دودھ وہاں جا کے چڑھا رہا ہے. وہ اور زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ امتحان لے رہا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے. ورنہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک لمحے کے لیے نہ وہ چھوڑے ایسے ظالم کو. اب مثلا دنیا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، غور سے سن. ہماری جو انسانی فطرت ہے، اگر فرض کریں کہ ایک شخص اس حالت میں تھا کہ اس کے فرض کریں گردے فیل ہو چکے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا جگر ختم ہو چکا ہے، لاکھوں روپیہ چاہیے اس کے علاج کے لیے، آج کل مثلا کروڑ چاہیے، اس کے پاس نہیں ہے اور مر جائے گا. کوئی شخص آ کر اس کا علاج کرا دیتا ہے، کروڑ 2 کروڑ جو بھی لگتا ہے دے کر اس کا علاج کرا دیتا ہے. اور اس کو پتہ ہے یہ آدمی اس کو دیتا ہے کہ یہ لو جا کے علاج کروا لو. اسے پتہ ہے کہ میرا علاج اس نے کروایا ہے، اس نے پیسے دیے ہیں اور علاج ہوتا ہے الحمدللہ، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مثلا. اب وہ شخص آ کر، وہ شخص جس نے علاج کروایا اور پیسے دیے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اس کا دوست بھی بیٹھا ہوا ہے. دوست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نا کہ ایک غیر دوست اپنا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آ کر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، مثلا فرض کریں اس کا نام ہے عبدالحمید، دوست کا نام ہے جی سعید. تو وہ عبدالحمید جس نے پیسے دیے، علاج کروایا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا دوست بھی ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اس کے دوست کو آ کر شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا علاج کروایا اور میری زندگی بچا دی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گا اور شکر ادا کروں گا. اچھا، وہ آدمی کیا گزری ہوگی اس پہ کہ میرے سامنے اسے پتہ ہے پیسے میں نے دیے ہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں جی. میرے سامنے آ کر میں نے جو علاج کرایا، میں نے کروڑوں خرچ کیا، شکریہ یہاں میرے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اتنا نہ شکرہ. تو اب وہ آدمی کیا کہے گا اس وقت؟ وہ کہے گا کہ آئندہ اگر میرے سامنے یہ مر رہا ہو نا، اسے گھونٹ پانے کی بھی ضرورت ہو تو میں نہیں دوں گا اس کو. یہی جذبات ابھریں گے نا. اتنا ناشکرہ، اتنا جو ہے گرا ہوا آدمی تو کہے گا کہ مر بھی رہا ہو، ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہو نا تو میں نہیں دوں گا اس کو جو اس نے کیا ہے. حقیقت یہی ہے. ایک تو ہے نا کہ فرض کریں کسی نے کسی ویلفیئر سوسائٹی میں پیسے دے دیے تو علاج ہو گیا، تو وہ تو پتہ نہیں کسی کو، میرا علاج پتہ نہیں کس نے کرایا تھا، چلو ٹھیک ہے. لیکن
باقاعدہ آدمی نے پیسے دیے ہیں، جا کے علاج کراؤ، اس کو پتہ ہے پیسے کس نے دیے ہیں، ذرا برابر کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اسی آدمی کے سامنے بیٹھ کر شکریہ دوسرے کا ادا کرے، تو اس پہ کیا گزری ہوگی کہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، اور اس قدر کمینہ آدمی. تو آئندہ وہی جذبات ہوں گے جو میں نے کہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ امتحان لے رہا ہے دنیا میں، چونکہ امتحان لے رہا ہے جی، تو اس لیے وہ دے رہا ہے، اس کے باوجود دے رہا ہے. کسی شرک کرنے والے کا کو رزق نہیں بند ہوتا، اس کی بھینس دودھ دینا نہیں چھوڑتی، اس کی فصلیں اسی طرح اگتی ہیں، کاروبار اسی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، تجارت چمک رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، اس وجہ سے ہے، ورنہ تو اسی وقت اللہ تباہ کر دے. اور جب نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں جو نکلنا چاہیے، تو پھر کیا ہے جی، کہ وہاں ایک گھونٹ پانی بھی اگر مانگیں گے نا مشرک جو جہنم میں جائیں گے، تو انہیں نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ہے کہ اہل جہنم جنت والوں سے کوئی بچا کچا کو پانی ہمیں بھی بھیج دو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. یہ دونوں چیزیں، کھانا پینا، کوئی چیز جسے کھانا کہا جائے یا پینا، وہ اللہ نے حرام کر دی ہے کافروں پہ جو شرک کر رہے تھے دنیا میں. حرام کر دی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں مل سکتی جسے پانی کہا جائے اور جسے کھانا کہا جائے، ایسی چیز نہیں مل سکتی. ظلم عظیم کا اتنا بڑا حق اللہ کا مار رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اسی طرح دنیا سے گیا، یعنی شرک کرتے ہوئے گیا، توبہ نہیں کی، اس نے، ٹائم ختم ہو گیا امتحان کا، اور اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر جواب دے دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہہ دے کہ کوئی شریک نہیں اللہ کا، تو ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ختم، پیچھے ختم. لیکن اگر امتحان ٹائم ختم ہونے تک اس نے جواب نہیں دیا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ چیز معاف نہیں ہو سکتی اللہ کے ہاں، ناقابل معافی. ایک تو یہ کہ ناقابل معافی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام، سورہ نساء آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. کہ بے شک اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. جو بھی گناہ وہ قابل معافی ہیں اللہ کے. شرک ناقابل معافی ہے. کیوں ناقابل معافی ہے؟ کہ ظلم عظیم ہے. تو فرمایا جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان گڑھا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. بہت بڑا بہتان گڑھا کہ اللہ کے شریک ہیں. اسی طرح اسی صورت میں آگے آیت نمبر 116 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، کہ اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کیا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ چھوٹی سی گمراہی نہیں ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ خود مسیح ابن مریم بن کے آ گئے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہی پیغام تھا مسیح کا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، حقیقت یہ ہے کہ جس نے جو شرک کرے گا تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. یہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام کر دی ہے.
ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جنت حرام ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی کوئی اگر دنیا سے چلا گیا ہے، توبہ نہیں کی، اسی طرح یہ کہا گیا نا کہ اگر آخری کلمہ بھی ہے دنیا سے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کسی نے کہہ دیا، سوچ سمجھ کر اور عملی توبہ کر لی تو پھر بھی، لیکن اسی طرح اگر چلا گیا تو ناقابل معافی جرم ہے اور جنت اللہ نے حرام کر دی۔ اچھا، ایک اور چیز کہ یہ ایسا جرم ہے کہ ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی نیکیاں بھی ہیں پہاڑوں جیسی ہوں، نیکیاں کا مطلب ہے ایسے کام جو بڑے اچھے ہیں جی، مثلا غریبوں کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے، محتاجوں کی مدد کرنا اچھا کام ہے، یتیموں کی سرپرستی کرنا، جسے آج کل ہم کہتے ہیں ویلفیئر کے کام۔ ایک آدمی دنیا میں سچ بولتا رہا ہمیشہ، جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، چوری نہیں کی، بددیانتی نہیں کی جی، سارے امتحان جتنے مضامین ہیں سب میں پاس ہے، سب میں پاس ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مارا، سب میں پاس ہے، لیکن اگر یہ شرک کیا ہے، اللہ کا حق مارا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ سب کچھ بھی ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع، کوئی حیثیت نہیں کسی چیز کی۔ بے شک جتنے میں نے کل مثال دی نا کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ اگر اس میں فیل ہیں تو باقی مضامین میں جتنے چاہیں نمبر لے لیں پاس نہیں ہو سکتے، فیل ہی سمجھے جائیں گے، جتنے چاہیں نمبر لے لیں فیل ہی سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑے مضمون میں آپ فیل ہو گئے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، تو یہ ظلم سب چیزوں کو ختم کر دے گا، سارے اعمال کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں سب سے زیادہ یہ آیات جو ہے نا انبیاء کا اکٹھا ذکر ہوا ہے سب کا، اب تفصیل زیادہ میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم کم، تو تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، یعنی ان سب کو اللہ نے ان سب کی رہنمائی کی، انہیں ہدایت دی انبیاء کو، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو اعمال انہوں نے کیے تھے سب ضائع ہو جاتے، ڈیلیٹ ہو جاتا سب کچھ، حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی گویا کہ یہ سمجھیں کہ یہ ایسا وائرس ہے کہ باقی سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ کیا تھا سب ضائع ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو نبی ہیں ان کی طرف بھی یہی وحی کی گئی، تو ہر نبی کی طرف یہ وحی کر دی گئی، کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو عمل ضائع ہو جائے گا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حالانکہ نبی تو معصوم ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ کا کوئی نبی بھی کرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے، فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر شرک کیا تو عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ ظلم عظیم، اور جو اعمال سب کو ضائع کر دیتا ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہے کیا، اور میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بہتر جو ہمارے مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے ہے کہ شرک کیا ہے، قریش کو دیکھ لیں، بس قریش کا شرک کیا تھا، چلو باقی تو کہتے ہیں وہ ہیں اللہ کو مانتے نہیں، چلو چھوڑ دیں، ہندو ہیں آج یا کوئی اور قوم ہے، قریش وہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نمازیں بھی کوئی شکل بگڑی ہوئی تھی نا وہ بھی پڑھتے تھے،
قربانیاں اللہ کے لیے قربانیاں بھی کرتے تھے، ادھر بھی کرتے تھے. مثلا حج کے لیے جو قربانیاں ہوتی تھیں قریش کس کے لیے کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کے نام کی ہوتی تھی نا ساری. عمرے کے لیے بھی جاتے قربانی کرتے، حج میں قربانیاں ہوتی تھیں وہ کس کے نام کی ہوتی تھی؟ اللہ کے نام کی ہوتی تھی. بلکہ جو جانور اللہ کے نام جا رہے ہوتے تھے قربانی کے لیے، ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. کوئی انہیں چھیڑتا نہیں تھا، اتنا احترام ان کا کیا جاتا تھا کہ اللہ کے گھر قربانی کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے گھر کا اتنا احترام کہ اگر کسی کے باپ بیٹے کا قاتل سامنے آ جاتا تھا نا حرم کی حدود میں، تو کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. اللہ کے گھر کا اتنا احترام. 4 مہینے جو حرام مہینے تھے محترم، ان میں جنگ بالکل حرام تھی کہ کوئی جنگ کرے، کسی کو کسی پہ ہاتھ اٹھائے. یہ کس کا قانون تھا؟ یہ لات کا تھا؟ یہ منات کا تھا؟ یہ عزا کا تھا قانون؟ یہ حبل کا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کا قانون تھا. ڈرتے تھے اس قانون کی، سخت پابندی کرتے تھے. کوئی کسی نے کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی کے باپ کو کسی نے قتل کیا بیٹے، تو اس مہینے میں کسی پہ ہاتھ اٹھائے، ان مہینوں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کس کا قانون تھا؟ اللہ کا قانون تھا. تو ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کو ایسے وہ کہتے وہ جو بت پوج اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ نہیں، بالکل اسی طرح اس طرح آج ہمارے مسلمانوں میں کوئی اللہ کو بھی مان رہا ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، تمام نبیوں کو بھی مان رہا ہے، اور ساتھ شرک کر رہا ہے اسی طرح جس طرح قریش کا شرک تھا. تو انہی کو قریش، اللہ کے نبی کے بیٹے، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد، کعبے کے حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ہر وقت طواف کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، اللہ کے نام کی قربانیاں دینے والے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. حج میں آخری جو حضرت ابوبکر جس حج میں آئے حجۃ الوداع سے پہلے، تو اس میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ مشرک نجس ہیں، اس سال کے بعد اللہ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتے. تو کیا حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی؟ بہت سارے قبائل قریش کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں تھی. اور یہ تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ہر شخص جو حج یا عمرے کرنے جاتا تھا یہ تلبیہ نہیں پڑھتا تھا. اور ساتھ کیا؟ ترمیم، الا شریکن تملکہ وما ملک. آج ہم نے بھی یہ ترمیم نہیں کی ہوئی، بس یہ اللہ کے اپنے ہی وہ تو ہے نا. یہ ترمیم ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے. تو یاد رکھیں یہ ترمیمیں کام نہیں آئیں گی. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ آ کے دفاع کر رہے ہیں، نہیں جی یہ شرک نہیں ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ہم تو یہ وہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے. امتحان اس دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور یہی ہے، ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف بتا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، اس سے بچو، جو اللہ کے انبیاء نے آ کے بتایا. اللہ کے انبیاء نے جو وارننگ دی ہے، نذیر، اللہ کا ہر نبی نذیر بن گیا. وہ کیا ہے؟ خبردار کیا ہے نا کہ جو شرک کر رہے ہو یہ تباہی ہے، جہنم میں جاؤ گے. اچھا، تو دوسری طرف اس وقت بھی لوگ تھے نا جو کہتے یہ شرک نہیں ہے. جھگڑا تو یہی تو کہتے ہیں یہ شرک تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، سارے نیک بندے ہیں سارے، ہم تو نہیں، کوئی غیر اللہ تو نہیں ہے. اچھا، یہی تھا، آج بھی ہے. اور یہی امتحان ہے کہ ایک طرف یہ بتانے والے بھی ہوں گے کہ شرک ہے، اور ایک طرف اسی شرک کی تعویلیں کرنے والے بھی ہوں گے کہ یہ شرک نہیں ہے. یہی اللہ کی سنت، یہی ہوتا ہے دنیا میں. یہ ہونا ہے امتحان، تبھی ہو سکتا ہے، تبھی ہو سکتا ہے امتحان. اور یہ اسی طرح ہوتا ہے، ہوگا. جو چاہے راستہ اختیار کر لے. اگر وضاحت سے سمجھا رہا ہے پوری طرح، دلیل سے، عقلی فطرتی دلیلوں کے ساتھ یہ شرک ہے، تو اگر کچھ سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لے، سمجھ کے چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک. اور اگر اس کے باوجود جو تعویلیں کی جا رہی ہیں یہ شرک نہیں ہے اور جاری رکھو اور سارا
ان کے ماننا چاہتا تو مان لیں، یہی تو امتحان ہے نا۔ اب میں آخر میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، یا اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مزید، کہ انسان کی فطرت کیا ہے، کہ اگر کہیں خطرہ زیادہ بڑا ہو، تباہی زیادہ بڑی ہو، تو وہاں اگر کسی چیز کے ہونے کا کوئی 1% بھی امکان ہو تو انسان خطرہ مول لے لیتا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں بڑا اعلیٰ درجے کا کوئی کھانا لگا ہوا ہے جی، اور کوئی فون کر کے کہہ دیتا ہے اس میں زہر ملا دیا گیا ہے، لوگ وہاں تیار بیٹھے ہیں اور فون کسی نے کر دیا زہر ملا دیا گیا ہے، اور اکثر فون جھوٹے ہوتے ہیں، تو کوئی یہ کہہ کے شروع کر دے گا کھانا، نہیں جی وہ ہوٹل والے کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی زہر وہر نہیں ملا ہوا، کوئی خطرہ نہیں ہے، کھائیں آپ، کھا لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ پیسے بھی دیں تو نہیں کھائیں گے، کیونکہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ فون اس طرح کے ہوتے ہیں، جی فلاں جہاز میں بم رکھ دیا گیا ہے، اور آج تک میں نے نہیں تک کم از کم کو سنا کہ کو فون میں جو کچھ دھمکی دی گئی یا کہا گیا وہ صحیح ہے، کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے جی ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں؟ اسی وقت جہاز کو اتار کے تلاشی لی جاتی، جب تک تلاشی لے کے کلیئر نہ کریں جہاز نہیں اڑے گا۔ کیوں؟ اگر ہوگی خبر صحیح، آج تک کبھی نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ رسک لیا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا کوئی رسک لے، تو اگر امکان بھی ہو نا کہیں تو کوئی رسک نہیں لیتا جہاں خطرہ بہت بڑا ہو۔ تو اب ایک طرف اللہ کے انبیاء نے سمجھایا کہ یہ شرک ہے، بچو اس سے، وارننگ یہی دی ہے نا اللہ کے انبیاء نے، نذیر اسی معنی میں ہے کہ وارننگ دی انہوں نے، یہ شرک ہے اور یہ تباہی ہے، برباد ہو جاؤ گے، ناقابل معافی جرم ہے، اللہ نے جنت حرام کر دی ہے ایسے لوگوں پہ۔ اور دوسری طرف ہمیشہ رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، قریش میں بھی لوگ کہتے تھے نہیں یہ شرک نہیں ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں شرک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں جا کر اگر ثابت ہو گیا کہ یہ شرک ہے، آج جو ہمارے مسلمانوں میں ہو رہا ہے مثلا، وہاں جا کے ثابت ہو گیا کہ شرک ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ ذرا یہ سوچ لیں۔ کوئی کہتا ہے جی نہیں، کوئی امکان تو ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی یہ بالکل 100% صحیح ہے، نہیں ہے۔ کچھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہو گیا، ثابت ہو گیا وہاں کے سارا شرک تھا، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کوئی امکان ہے بچنے کا، کوئی صورت ہے؟ تو جہاں اتنا بڑا خطرہ ہو تو وہاں کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے جی نہیں یہ شرک نہیں ہے اور ہم نے اسی طرح کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، نتائج دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے جو کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں اور طویلیں کر رہے ہیں، وہ بھی نتائج دیکھ لیں گے۔ تو جو ذمہ داری ہے علماء کی، دین کی دعوت دینے والوں کی، وہ یہی ہے، صرف سمجھا دیں دلیل سے، عقلی فطرتی دلیلیں دے کر سمجھا دیں، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبی بھی بشیر اور نذیر بن کر آئے ہیں، کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہونی چاہیے دنیا میں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے، جو توحید کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، جو شرک کرنا چاہتا ہے کرے۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی جبر نہیں ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ بہرحال اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا، جو نتیجہ نکلے گا وہ خود اسی نے بھگتنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔